السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم یہ ویڈیو لے کر جو ہے آئے ہیں اسلامیات کی محمد ریاض بلاگز میں۔ آج ہم اس کا اگلا لیکچر لیں گے۔ علامہ سیاط الدین سیوطی جو ہے ان کا آگے ہم نے امام شطابی پڑھ لیا ہے، اس کی ریڈنگ کر چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کا لیکچر لیتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل محمد ریاض بلاگز کو لائک کریے، شیئر کریے، بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ منڈے سے بچوں کی فیزز سٹارٹ ہیں، تو ہم فیزز کے حساب سے جو ہے کل سے تیاری کریں گے۔ آج جو ہے ہم فی الحال کیمسٹری کا لیکچر لیتے ہیں، تو چلیے اسی طرح پیج 92 پہ چلتے ہیں۔ آج امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ کا جو اصلی نام ہے نا، امام جلال الدین سیوطی نہیں ہے۔ یہ جو ہے آپ کا جلال الدین جو ہے امام اور سیوطی، یہ چاروں جو ہیں چیزیں یہ آپ کو دی گئی ہیں لقب میں، اس وجہ سے یہ جو آپ کو نام دیا گیا ہے۔ اور آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، کنیت آپ کی ابو الفضل ہے۔ آپ ایک شہر آفاقہ مفسر، محدث فقہ اور مورخ تھے۔ آپ نے تاریخ لکھی ہے۔ مورخ اس کو کہتے ہیں جس نے تاریخ لکھا، فقہ کا علم جاننے والا، یعنی کہ جو چاروں فقہوں کا علم جانتا ہے اس کو اس طرح کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ جو آپ نے تاریخی کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 500 سے زائد ہیں۔ تفسیر جلالین اور تفسیر در منشور کے علاوہ قرآنیات پر آپ کی کتاب الاتقان فی العلوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے۔ یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے عربی میں جس کا نام لکھا ہوا ہے، یہ جو بہت ہی مقبول اور اچھی سمجھی جاتی ہے کتاب، تاریخ اسلام پر تاریخ خلفاء امام جلال الدین سیوطی کے مشہور زمانہ تصنیف ہے۔ آپ کی پیدائش مصر کے قدیم قصبے سیوط میں 13 ہجری میں ہوئی۔ اس نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے 8 سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن الحلام حنفی کی خدمت میں رہ کر قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ نے امام حنفی جو ہیں سنت والجماعت کے جو ہیں فقہ امام ہیں، ان کے پاس آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد شیخ شمس سیرامی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شمس فرمانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں رہے اور ان دونوں حضرات سے متعدد کتابیں پڑھیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معنی، بیان اور بدیع میں کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ نے حج کے موقع پر زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے امام بلقینی، حدیث میں علامہ ابن حجر عسقلانی کا رتبہ مل جائے۔ چنانچہ آپ کی تصنیف اور آپ کے علم شان اس شاہد ہے کہ آپ یہ درگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ اس کا مطلب ہے جو علامہ سیوطی نے جو ہے حج کے وقت جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی تھی، تو یہ اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو ان سے بھی زیادہ یاد کرتا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اگر اس سے زیادہ ملتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا۔ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے۔ آپ حدیث لکھنے کے ساتھ ساتھ مورخ بھی تھے، یعنی تاریخ لکھنے بھی بہت اچھے تھے۔ خلفائے ملت اسلامیہ پر آپ کی تصنیف تاریخ خلفاء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی خدمت سے لے کر بغداد کے آخری خلیفہ کے عہد خلافت تک سن وار لکھی گئی ہے۔ علامہ سیوطی نے 19 جمادی الاول 9 سن 11 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ سیوطی کو دنیاوی مال دولت سے محبت نہ تھی۔ وہ ایک اللہ کے بہت ہی یعنی کہ اچھے اور خاص بندے تھے، جن کو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو جو ہے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی اور اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تحائف لے کر حاضر ہوتے۔ آپ کسی کا ہدیہ قبول نہ فرماتے تھے۔ علامہ سیوطی حلیم، لطیف، عافی، فراست کے عامل اور علم و ادب سے محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ آپ ہدیہ یعنی کہ کوئی بھی کوئی چیز دیتا، ان کو پیسے دیتا کسی حوالے سے، جو ان کو جن کو پڑھاتے تھے ان سے بھی ہدیہ لینا پسند نہیں کرتے تھے، لیتے ہی نہیں تھے۔ علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی روشنی پہلو میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ ہم ان سے کیا سبق سیکھیں گے؟ یہ آپ پڑھتے ہیں کہ ہم علم کے حصول و ترجیح کے لیے ہمیں اپنے علم کے لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ ہم نے علم حاصل کرنا چاہیے کیوں نہ ہمیں چین بھی جانا پڑے، تاکہ ہمارے معاشرے سے جہالت کا خاتمہ ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن کر ان کا کہنا ہے کہ علم حاصل کریں تاکہ ہم جہالت کا خاتمہ ہو سکے اور مثالی معاشرہ یعنی کہ اچھے معاشرہ بن سکے۔ تو آج امام سے جلال الدین سیوطی ہم نے ریڈنگ کی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس لیکچر لے کر اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ آگے ہم ابن خلدون پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں، تو کل سے ہم فیزز کی تیاری شروع کریں گے۔ تو
آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ نے کے مان. تھینک یو ویری مچ.